جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام لیڈرشپ کا کہ آپ سب ہمارے منصورہ میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں تشریف لائے ہیں اور ہمارے سینئر سیاستدان ہیں اور ہم سب ظاہر ہے کہ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب. اور میں چاہوں گا یہ کہ مجموعی صورتحال پہ بھی اور آج کی نشست پر بھی جو بھی اظہار خیال فرمانا چاہیں ہمارے مہمان ہیں، میڈیا کے سامنے اپنی کچھ آپ جو ہے وہ اپنی بات رکھ دیں. اور اسد بھائی بھی اور جو بھی ہمارے دوست بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارے اسد قیصر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں، ناصر عباس کیا نام ہے اسد عباس صاحب ہیں، تو یہ تمام رہنمایان موجود ہیں. تو آپ بات کریں گے، آخر میں شکریہ پھر ادا کر دوں گا. آپ بات کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے مشکور ہیں بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں. مدت کے بعد خدا بخشے مرحوم و مغفور قاضی صاحب کو، ان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی تھے، سیاسی الائنس بھی تھے، ہم آیا کرتے تھے. یہاں ایک دو راتیں بھی میں نے گزاری. تو منصورہ سیاسی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے. نئے امیر صاحب منتخب ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے وہ تھے کہ چلتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. پاکستان میں چل پڑی ہے ایک ہوا، جس قسم کے انتخابات ہوئے پاکستان میں، جس قسم کی مداخلت کاریاں ہوئی، جس قسم میں پاکستان کی بدنامی جہانی طور پہ ہوئی، تو اس پہ ہم نے ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہ ہو. ایسے الائنس جس پہ سب لوگ متفق ہو، سب اس پہ یقین رکھتے ہوں. تو دوستوں نے بیٹھ کے یہ وہ نکالا کہ آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو، اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہو. تو اس لحاظ سے ہم آئے تھے. ہم سے تحفظ لیا جاتا ہے کہ اگر اس آئین کو خطرہ ہو ہم اس کا تحفظ کریں گے. میں 93 میں جب دوسری دفعہ MNA بنا تو میں اسپیکر صاحب گور ایوب خان سیٹ پہ تھے. میں نے کہا بابا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے، یہ فارمیلٹی ہے یا یہ الفاظ جو ہم نے ادا کیے یہ ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں؟ کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے. کیسے؟ یا تو روایت ہے، ریت ہے، یا تو یہ کہیں کہ فارمیلٹی ہے. اگر وی مین اٹ تو میں نے کہا تھا پھر ہم سے یہ حلف لے لیں کہ جس دن آئین کی خلاف ورزی ہوگی ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہیں کہ سب سڑکوں پہ آ جائیں. یہ سب کی امانت ہے. پاکستان آئین ایک سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے درمیان. اس سلسلے میں ہم آئے تھے. 8 تاریخ کو آئین کی بالادستی پہ سیمینار سمجھیں جس میں ہم جرنلسٹوں کو بھی بلا رہے ہیں، دانشور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، الکلفیم کے لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں. تو ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ذاتی طور پہ مہربانی کرنی ہوگی، آپ نے وہاں آنا ہوگا، بات کریں گے، لوگ سنیں گے، جرنلسٹ بھی بولیں گے، ساتھی بھی بولیں گے، ریٹائرڈ ججز بھی بولیں گے، پھر ان سے ہم کوئی روشنی لیں گے. اس بارے میں ان کے پاس آئے تھے. بڑی میٹھی چائے پلائی، شاید مچھلی بھی تھی، بڑے بسکٹ تھے، شامی بسکٹ بھی تھے، سب کچھ. تھینک یو، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچکزئی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. آج امیر جماعت اسلامی کی جو ایک نئی ذمہ داری ملی ہے تو ہم آئے تھے ان کو مبارکباد دینے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کراچی میں ایک بہت بڑی اس کی اسٹرگل رہی ہے اور اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ملک جس صورتحال سے کا سامنا کر رہے ہیں
تو ہمیں امید ہے کہ حافظ نعیم روان صاحب جو ہے نا ایز اے امیر جماعت اس مسئلے میں اپنا لیڈنگ رول پلے کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا نہ ملک میں کوئی قانون ہے، نہ ملک میں کوئی آئین ہے، اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے، ایک جنگل کا قانون ہے۔ ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہوں، ناجائز مقدمے بن رہے ہوں، اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو، اظہار کا موقع نہ دیا جائے، پبلک کو جو ہے نا اپنا مینڈیٹ اس کا رسپیکٹ کیا جائے، مینڈیٹ ایک کو ملے ادھر بٹھایا دوسرے آدمی کو، تو اس طرح جو ہے نا کوئی سوسائٹی، کوئی ملک، کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ہم جو ہے نا ایک سیمینار بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس ایشوز پہ جو ہے نا کنسرن رکھتے ہیں، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے۔ جس طرح چکزئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کسی کو اقتدار میں لانے کی نہیں ہے، لیکن یہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کے لیے یہ تحریک شروع ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گا۔ میرے ساتھ جو ہے نا ہمارے سینئر لیڈر جو ہے نا حامد خان صاحب بھی ہے، ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب وہ بھی ہے، اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا وحدت المسلمین کی عباس صاحب بھی آئے ہیں، اور جو ہمارے سینیٹر صاحب کی طرف ثناء اللہ مینگر صاحب جو ہے نا بلوچ صاحب یہ آئے ہیں۔ تو ہم ایک جرگے کے طور پر آئے تھے، اور ہم نے کل جو ہمارے لائر برادری ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے کرائسس سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا اور سینئر پولیٹیشینز اور رہنما یہاں تشریف لائے ہیں، محمود خان صاحب، اسد قیصر صاحب، حامد خان صاحب، ثناء اللہ بلوچ صاحب، اسد عباس صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں احمد صاحد خان صاحب، اور بھی ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر ہے اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا، وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا، یہی وہ چیز ہے، ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ان پولیٹیشین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارا لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے، ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں، خود بھی کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں، اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں، تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، معیشت تباہ ہے۔ چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے، کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی، امپورٹ کر لی گئی گندم، اور ایک بہت بڑی جال سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے، قانون سے، قانون کی بالادستی سے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے، اور یہ بدتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی۔
مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہے تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ ان حدود کا خیال بھی رکھیں گے، وہ بھی اور ان کے ادارے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشین بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، تمام صحافی بھی رکھیں گے، تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے، تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں. ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے. صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا. اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے، میرا ڈنڈا اوپر رہے، میرا پیر اوپر رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے. اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے. فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے. فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے، لیکن وہ کم جگہ ہیں. بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے، وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا. یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمٹمنٹ ہو کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے. جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ایک جمہوری پروسیس سے انتخاب ہوا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی، یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اس پر اتفاق رائے کریں کہ طلبہ، اسٹوڈنٹس، ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے. لوکل باڈیز اور اس کی امپاورمنٹ، اس کو اختیار دینا، گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کرنا، ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی، سب کا اتفاق ہے. لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے، اور یہ ایجنڈا ایک طاقتور ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا. چونکہ حکومتوں میں جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات کو بھول جاتے ہیں، تو وہ ایجنڈا بنے. اسی طرح مزدوروں کے مسائل ہیں، کسانوں کے معاملات ہیں. کسان کی کم سے کم اجرت تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. قرض سے کام شروع ہوتا ہے، قرض پہ ختم ہوتا ہے، لگان میں اس کو کچھ مل جائے. تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں. لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اتنے بڑے عرصے سے مراجمان ہیں، وہی الیکٹیبل ہیں، وہی طاقتور ہیں، وہی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی یرغمال بنا لیتے ہیں سیاست کو. ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں. جمہوریت اور سیاست اور پارٹیاں کہاں ہیں؟ اس لیے یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے. الحمدللہ سب نے اتفاق کیا ہے. اس کو لے کر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ چلیں گے. جماعت اسلامی، آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی. ہم مشاورت کریں گے، اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا، اور اس پر سب بات کریں گے تو ہم پوری بات کریں گے. جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کریں اور آئین کی بالادستی پہ بات کریں. اور اسی طرح سے ابھی ہماری ایک مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے، اور ایک اجلاس ہمارا 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈا بھی تشکیل دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے. اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ مشترک چیزوں پر، خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی تشریف آوری پر اور آپ کے اس اتفاق پر کہ جو آئین کی بحالی کے لیے ہے. اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے قائم رہے، اور ہم اس میں اشتراک عمل، اس میں رابطے، ایک دوسرے کے اجتماعات میں جانا، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونا، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے کہ جس میں وہ طے کرتے ہیں کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اپنا ایک فیصلہ بھی رکھتی ہے، اور ہماری شورا کا اجلاس بھی موجود ہے. لیکن کامن ایشوز پر، درد مشترک اور قدر مشترک پر ہم جو ہیں وہ کامن گفتگو بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، رابطے بھی رکھیں گے، آئیں گے جائیں گے بھی، اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے قوت سے آواز بھی اٹھائیں گے. بہت شکریہ. بس کافی ہوا، مہربانی. بس کافی ہے، کافی ہوا. انوار اللہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی کے درمیان تلفی ہوئی، اور جس میں انہوں نے انوار اللہ کاکڑ نے تانا دیا کہ اگر میں نے فارم 47 کا ذکر کیا تو نون لیگ جو ہے وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی. اس حوالے سے آپ لوگ کیا رائے عمل؟ دوسروں کی باتوں میں منہ نہیں بولا، ہماری سے اپنی باتیں بولو، ہمارے سے اپنی والی. اچھا
सच बोला है, और उसने सच ही बोला है ना, अच्छी बात है, वो सच बोला है। सच निकल गया। चूंकि ग्रैंड डायनर की बात हुई है, आइन की बालादस्ती की बात हुई है, तो इस वक्त देखा यह गया है कि इस मुल्क का पोलिटिकली सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। इमरान खान जेल में है, लेकिन जो उनकी डील की बातें आती हैं वो गैर सियासी कूतों के साथ बैठने को तैयार है कि हम उनके साथ बैठेंगे, सियासी कूतों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये गारंटी कौन देगा? आप जेल जाएं, उनसे मिलें। जाएं उनसे। जी जी, नहीं 4 दिन का अल्टीमेटम 6 तारीख को पूरा होगा और आप देखेंगे उसके बाद उन्हें खरीदना पड़ेगा और उन्हें खरीदना चाहिए। ये इस तरह से पूरे मुल्क के करोड़ों किसानों को इस तरह से ये मारा बर्बाद कर देंगे। इतनी मेहनत करके उन्होंने गंदम उगाई है। और ये पहले तो ये बताएं ना कि जिन्होंने इंपोर्ट की है उनको तो बेनकाब करें ना, एक दूसरे के खिलाफ जुमलेबाजी ना करें। काकड़ साहब बताएं किसने किया है, बताएं, और फिर उसके बाद फिर उनको अंजाम तक पहुंचाएं। शुक्रिया। बाकी आइंदा शुमारे में इस वक्त जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के नतीजे में कॉमन इश्यूज पर तो हम आ गए हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक इशू है एजुकेशन मूवमेंट, जमात इस्लामी इस इशू को अपनी शुरा में लेके जाएगी कि इस पर भी हम डायलॉग करना शुरू कर देंगे। देखिए, तहरीक तो ऑलरेडी हमारी मुख्तलिफ तरीक़ों से जारी है ना। ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हो रही हैं। जमात इस्लामी खुद आप देख रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है, तो ये इस पर तो इत्तेफाक है और अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम भी हो रहा है। बाकी इन्होंने कुछ यानी अहकामात यही क्या कहना चाहिए, बातें हमसे कही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसका ताल्लुक़ हमारे इज्तिमाई फोरम्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे।